بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم فتح القدیر پڑھیں گے، تفسیر فتح القدیر، اور سورہ البروج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم تفسیر بالروایہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ کو میں نے کہا فتح القدیر کے دو حصے ہیں، ایک تفسیر بالدرایا اور تفسیر بالروایہ۔ ہر صورت میں تفسیر بالدرایا لے کر آتے ہیں ماہرین کے اقوال کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد تفسیر بالروایہ احادیث اور آثار کی روشنی میں جو ہے نا مختلف صورتوں آیات کی تشریح اور تفسیر امام شوکانی رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ تو ابھی کل ہمارا رہ گیا تھا، کیونکہ یہ تفسیر بالروایہ لمبی ہے اور ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا، اس لیے میں نے کہا نیکسٹ ہم پڑھ لیں گے۔ تو چونکہ یہ ضمن میں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اکثر جو ہے نا، تو اس لیے میں ذرا سپیڈ کے ساتھ پڑھوں گا، اور جہاں کوئی قابل وضاحت بات ہوئی زیادہ وہ میں جو ہے نا آپ کو بتا دوں گا۔ ایک لفظ میں دیکھ لوں، میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ وقد اخرج ابن جریر عن ابن عباس قال البروج، ابن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا بروج سے مراد قصور فی السماء، آسمان میں محلات ہیں۔ واخرج ابن مردویہ عن جابر بن عبداللہ ان نبی سئل، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عن السماء ذات البروج کے بارے میں، آپ نے کہا الکواکب، اس سے مراد ستارے ہیں۔ اچھا، میں نے نا کل ترجمہ کیا تھا کوکب، کوکب کا معنی جو ہے نا وہ سیارہ یا کواکب سیارے، تو یہ ماضی میں ڈیفرنس نہیں کرتے تھے، یہ حال کا ڈیفرنس ہے، اور جن کے لیے ان کو بولا گیا وہ سیارے ہیں تو میں نے اس لیے کر دیا، ادروائز یہ ستارے ہی ترجمہ ان کا کیا جاتا ہے، یہ ویسے لکھا ہوا ہے، اس سے مراد ستارے ہیں۔ وسئل عن قولہ الذی جعل فی السماء بروجا قال الکواکب، اس سے مراد بھی ستارے ہی ہیں۔ وعن قولہ فی بروج مشیدہ، باتیں کرنا بند کر دیں، ٹھیک ہے، دھیان سے بیٹھا کریں۔ قال القصور، اس سے مراد محلات ہیں۔ واخرج ابن مردویہ عن ابن عباس فی قولہ والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اگر یہاں پہ کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی بھائی تو پیچھے والا جو حصہ ہے آپ وہ پڑھ لیں یا ویڈیو کو سن لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اس کی جو تشریح ہے وہ پیچھے کی گئی ہے۔ الیوم الموعود، اس سے مراد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے۔ وشاہد یوم الجمعہ، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ والمشہود یوم عرفہ، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ وہ حج الاکبر، اور یہ حج اکبر ہے۔ وہ یوم الجمعۃ جعلہ اللہ عیدا لمحمد و امتہ، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو محمد اور اس کی امت کے لیے عید بنا دیا۔ وفضلہ بہا علی الخلق اجمعین، اور اس دن کو کیا کہتے ہیں، اس جمعے کی وجہ سے تمام مخلوق پہ فضیلت دی۔ وہ سید الیام عند اللہ، یہ ایام کا سردار ہے اللہ کے ہاں۔ باب الاعمال فیہا، یہاں فی لکھا ہوا، میرے خیال فیہا ہونا چاہیے، اور ان دنوں میں اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہے الی اللہ، اللہ کے ہاں، یا اس دن میں اعمال جو ہے نا وہ زیادہ محبوب ہیں الی اللہ، اللہ کے ہاں۔ آپ یہ فی کی ضمیر یوم کی طرف کر لیں تو بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ وہ فی ساعۃ، اور اس میں گھڑی ہے، لا یوافق عبد مسلم، کوئی مسلمان اس کو پاتا نہیں ہے، یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے، یسأل اللہ حافی خیرن، اللہ تعالیٰ سے اس میں وہ خیر مانگتا ہے، الا عطا ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر، وہ بہتری اس کو عطا کر دیتا ہے۔ واخرج عبد بن حمید والترمذی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ والبیہقی فی سنن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا یوم الموعود یوم القیامہ، یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ والیوم المشہود یوم عرفہ، یوم مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ وشاہد یوم الجمعہ، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے۔ وما طلعت الشمس ولا غربت علی یوم افضل منہ، اور سورج طلوع نہیں ہوا یا غروب نہیں ہوا کسی دن پہ جو زیادہ افضل ہو اس سے بڑھ کے۔ فی ساعۃ، اس میں ایک گھڑی ہے، لا یوافق عبد المؤمن، المومن بندہ اس کو پاتا نہیں ہے، یدعو اللہ بخیر، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے، الا استجاب اللہ لہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کی بات قبول کرتا ہے۔ بھئی باتیں بند کر دیں، یا جنہوں نے باتیں کرنی ہے باہر چلے جائیں۔ ولا یستعیذ من شیء الا اعاذہ منہ، اور وہ کسی چیز سے پناہ نہیں مانگتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پناہ دے دیتے ہیں اس گھڑی میں۔ واخرج الحاکم وصححہ وابن مردویہ والبیہقی عن ابی ہریرہ رفعہ وشاہد ومشہود قال الشاہد یوم عرفہ، شاہد سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ وہ یوم الجمعہ، اور جمعے کا دن ہے۔ اب یہ جو مختلف اقوال آ رہے ہیں نا، یا تھوڑا سا ڈیفرنس آ رہا ہے آگے، ابھی امام شوکانی آگے جو ہے نا اس کے اوپر تبصرہ کریں گے اور اس کا نچوڑ جو ہے وہ پیش کر دیں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، پیچھے بھی ویسے بات یہ گزری ہے۔
اور امام شوکانی نے کہا تھا آگے چل کے میں تفصیل بیان کروں گا، پھر اس کا نچوڑ اور خلاصہ اور اس میں راجہ بات بھی ذکر کروں گا، یاد ہے. اور مشہود هو الموعود، اور مشہود هو الموعود، اس سے مراد وہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے یوم القیامتی، قیامت کے دن. یہ یوم القیامتی اس سے مراد موعود ہے یعنی قیامت کا دن. واخرج عبد بن حمید وابن المنذر عن علی بن ابی طالب قال اليوم الموعود یوم القیامہ، یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے. والمشہود یوم النار، اور مشہود سے مراد قربانی کا دن ہے. اور شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے. واخرج ابن جریر و طبرانی وابن مردویہ میں طریق شریح ابن عبید عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ اليوم الموعود یوم القیامہ، یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے. والشاہد یوم الجمعہ، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے. والمشہود یوم عرفہ. واخرج ابن مردویہ وابن عساکر عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ فی الآیہ الشاہد یوم الجمعہ، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے. والمشہود یوم عرفہ، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. واخرج عبد بن حمید عن ابن عباس وابی ہریرہ مثلہ موقوفا. واخرج سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن مردویہ عن سعید بن المسیب قال قال رسول اللہ ان سید الایام یوم الجمعہ، ایام کا جو سردار ہے، دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے. وہ شاہد، اور شاہد سے بھی یہی مراد ہے. والمشہود یوم عرفہ، اور جو قرآن مجید میں یوم مشہود ہے اس سے مراد عرفہ کا دن ہے. وہذا مرسل من مراسیل سعید بن المسیب، اور یہ سعید بن مسیب کے مرسل روایتوں میں سے ایک مرسل ہے، مراسیل میں سے ایک مرسل ہے. واخرج ابن ماجہ و طبرانی و ابن جریر عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اکثر من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، مجھ پر زیادہ درود بھیجو جمعے کے دن. فإنہ یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس میں حاضر ہوا جاتا ہے تشہد الملائکہ، جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. واخرج عبد الرزاق والفریابی وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر عن علی بن ابی طالب فی الآیۃ، حضرت علی بن ابی طالب سے اس آیت کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا، حضرت علی نے کہا شاہد یوم الجمعہ، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے. والمشہود یوم عرفہ، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. واخرج ابن جریر وابن مردویہ عن الحسن بن علی ان رجلا سأل عن قولی، حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک بندے نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے قول و شاہد و مشہود کے بارے میں. انہوں نے کہا حل سألت احدا قبلی، کیا تو نے کسی بندے سے مجھ سے پہلے پوچھا؟ اس نے کہا نام ہاں. سألت ابن عمر ابن زبیر فقال یوم الذبح و یوم الجمعہ، میں نے ابن عمر عبداللہ بن زبیر سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ قربانی کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے، شاہد اور مشہود سے مراد. تو انہوں نے کہا نہیں، بلاکن الشاہد محمد، لیکن شاہد سے مراد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قرأ، پھر آیت پڑھی وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. والمشہود یوم القیامہ، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. ثم قرأ، پھر آیت پڑھی ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے جس میں مشہود جو ہے نا کیا کہتے ہیں حاضر ہوا جائے گا. اخرج عبد بن حمید و طبرانی فی الاوسط والصغیر وابن مردویہ عن حسین بن علی فی الآیۃ قال، حضرت حسین بن علی سے مروی ہے اس آیت کے بارے میں، انہوں نے کہا شاہد جدی رسول اللہ، شاہد سے مراد میرا جد، میرے نانا اللہ کے پیغمبر ہیں. والمشہود یوم القیامہ، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. ثم تلا، پھر آیت پڑھی انا ارسلناک شاہدا ذالک یوم مشہود. واخرج عبد بن حمید والنسائی وابن ابی الدنیا والبزار وابن جریر وابن المنذر وابن مردویہ وابن عساکر من طرق عن ابن عباس قال اليوم الموعود یوم القیامہ، یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے. والشاہد محمد والمشہود یوم القیامہ، اور شاہد سے مراد محمد اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. ثم تلا، آیت بڑھی ذالک یوم مجموع له الناس وذالک یوم مشہود. واخرج ابن جریر عنہ قال شاہد اللہ والمشہود یوم القیامہ، شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. واخرج ابن ابی حاتم عن وحید قال شاہد اللہ. واخرج عبد بن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم عن وحید قال شاہد اللہ والمشہود یوم القیامہ. یہاں تک جو ہے نا یہ مختلف جو آثار ہیں مختلف لوگوں سے، اور ان میں جو تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے وہ امام شوکانی یہاں پہ لکھتے ہیں. اب آگے یہاں پہ تبصرہ ہے، یہ سمجھنے والا ہے، یعنی اگلے والی بات سمجھ آ جائے گی. پیچھے والا یہ سارے جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ کھچڑی پک گئی ہے، وہ سمجھ آ جائے گی کھچڑی. کل تو میں نے کہا بہادی تفاسیر و نصابتی، اور یہ تفاسیر اصحاب رسول سے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوں. کدی اختلافت، تحقیق یہ مختلف ہیں، کما ترا جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے. وکذالک اختلافت تفاسیر تابعین بعدہم، اور ایسے ہی تابعین کی جو تفسیر ہیں وہ بھی مختلف ہیں بعدہم، ان کے بعد. واستدل من استدل منہم، اور دلیل پکڑی جنہوں نے دلیل پکڑی ان میں سے بھی آیات، ایسی آیات کے ساتھ ذکر اللہ فیہا، جن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان ذالک الشیء، کہ وہ جو فلاں چیز ہے وہ شاہد و مشہود، وہ شاہد ہے یا کہ مشہود ہے. فجعلہ دلیلا، تو اس نے اس کو دلیل بنا لیا، علی انہ المراد، کہ
دلیل بنا لیا اس بات پر کہ وہی مراد ہے بالشاہد والمشہود، شاہد اور مشہود سے، فی هذه الآیت المطلقۃ، اس مطلق آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کسی اور آیت میں کہتا ہے فلاں چیز شاہد ہے یا فلاں مشہود ہے، اور بندہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے شاہد مشہود سے وہ مراد ہے۔ ولیس ذلک بدلیل، اور یہ دلیل نہیں ہے یستدل بہ، جس سے دلیل لی جائے اللہ عنہ، اس بات پہ کہ شاہد والمشہود، کہ شاہد و مشہود المذکورین فی هذا المقام، جو مذکور ہیں اس جگہ میں، ہوا ذالک شاہد والمشہود، وہ وہی شاہد اور مشہود ہیں، الذی ذکر فی آیۃ اخری، جس کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ والا لازم، وغیرہ لازم آئے گا یکون قولہ ہنا، کہ اللہ تعالیٰ کا قول یہاں پہ وشاہد و مشہود جو ہے، ہوا جمیع ما، وہ تمام وہ تمام وہ چیزیں ہوں اطلق علیہ، جس پر بولا گیا ہے فی الکتاب العزیز، کتاب عزیز میں، ابھی سنت المطہرہ، یا سنت مطہرہ میں، کہ انہ یشہد، کہ وہ گواہی دے گی، او انہ مشہود، ٹھیک ہے، یا وہ فلاں جو چیز ہے اس پہ وہ حاضر کی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں نا کہ جہاں بھی شاید مشہود ہے وہ یہی ہیں، تو پھر تو جو بھی چیز ہے نا شاہد اور مشہود جو بھی ہے وہ قرآن مجید میں آ گئے یا سنت میں آ گئی ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ یہ والی ہے۔ ولیس بعض ما استدلوا به ما اختلافی باولی من بعض، اور نہیں ہے بعض وہ دلائل جن سے انہوں نے دلیل لی ہے ما اختلافی، باوجود ان کے اختلاف کے، بھی اولی من بعض سے زیادہ بہتر اولا۔ ولم یقل قائل بذلک، اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ فإن قلت، اگر تو کہتا ہے حل فی المرفوع الذی ذکرتہ من حدیثی ابی ہریرہ و حدیث ابی مالک و حدیث جبیر بن مطعم و مرسل سعید بن المسیب ما یعین هذا اليوم الموعود والشاہد والمشہود، اگر تو کہتا ہے کیا مرفوع حدیث میں جس کا تو نے تذکرہ کیا ہے، الذی ذکرتہ، یہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یعنی ابو ہریرہ کی 2 حدیثیں اور ابو مالک کی حدیث اور جبیر بن مطعم کی حدیث اور سعید بن مسیب کی مرسل حدیث، ان میں ما کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی روایت ہے، یعین هذا اليوم الموعود، جو اس یوم موعود کی تعین کر دے، وہ شاہد والمشہود، اور شاہد اور مشہود کی تعین کر دے، قل تو میں کہتا ہوں اما اليوم الموعود، رہا یوم موعود، فلم تختلف هذه روایات التي ذکر فیہا، تو یہ روایت مختلف نہیں ہے جن میں اس کا تذکرہ کیا گیا، بل اتفقت، بلکہ وہ متفق ہیں، علی ان، اس بات پہ کہ ہو یوم القیامہ، کہ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے، یہ تو کلیئر ہے۔ واما شاہد، اور رہا شاہد، ففی حدیث ابی ہریرہ الاولی، ابو ہریرہ کی پہلی حدیث میں، انہو، یہ بات ہے کہ ہو یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے، وفی حدیث ثانی، اور دوسری حدیث میں کہ انہو یوم عرفہ، کہ وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں شاہد سے مراد جمعے کا دن، اور ایک دوسری حدیث میں عرفہ کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے، وہ یوم الجمعہ۔ وفی حدیث ابی مالک، اور ابو مالک کی حدیث میں کہ وہ جمعے کا دن ہے، انہو یوم الجمعہ۔ وفی حدیث جبیر، اور جبیر کی حدیث میں کہ انہو یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ وفی مرسل سعید، اور سعید کی مرسل روایت میں انہو یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ فاتفقت هذه الاحادیث علیہ، یہ حدیث متفق ہیں اس بات پہ کہ جمعے کا دن ہے، اور ایک روایت میں جمعہ پلس یوم عرفہ ہے۔ ولا تضر زیادت یوم عرفہ، یوم عرفہ کا اضافہ یہ نقصان نہیں دے گا، علیہ اس بار فی حدیث ابی ہریرہ ثانی، ابو ہریرہ کی دوسری حدیث میں۔ کلیئر ہو گیا معاملہ شاہد کا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَشْهُودُ، رہا مشہود، وشاہد و مشہود میں جو مشہود ہے، ففی حدیث ابی ہریرہ تھا الاول، ابو ہریرہ کے پہلے حدیث میں انہو یوم عرفہ، وہ یوم عرفہ ہے۔ وفی حدیث ثانی، اور دوسری حدیث میں، ان کی دوسری حدیث میں انہو یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے۔ وفی حدیث ابی مالک، ابو مالک کی حدیث میں انہو یوم عرفہ، یوم عرفہ ہے۔ وفی حدیث جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم کی حدیث میں انہو یوم عرفہ، یوم عرفہ ہے۔ وقذا فی حدیث سعید رسی ہے، سعید کی حدیث میں وقت تعین فی هذه روایاتی، ان روایات میں متعین ہو گیا انہو یوم عرفہ، یوم عرفہ ہے۔ وَيَ أَرْجَحُ مِن تِلْكَ روایاتی، اور یہ زیادہ راجح ہیں ان روایات میں سے، التی سُرِّیَ فیہا، جس میں وضاحت ہے کہ بأنہ یوم القیامہ، وہ یوم قیامت ہے، قیامت کا دن ہے۔ فحصل من مجموع هذا، اس کے مجموعے سے حاصل ہوا رجحان ما، اس چیز کا راجح ہونا، ذهب الیہ الجمہور، جس کی طرف اکثریت گئی ہے، من صحابہ و صحابین، صحابہ تابعین میں سے، ومن بعدہم، اور ان کے بعد لوگوں میں سے، ان شاہد یوم الجمعہ، کے شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، والمشہود یوم عرفہ، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔
وَأَمَّا الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ، اور رہا یوم موعود، فقط قدمنا، تحقیق ہم نے پہلے بات کر دی ہے، انہ وقع الاجماع ولا انہ یوم القیامہ، کہ اجماع واقع ہو گیا کہ وہ قیامت کا دن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں یہ جو خندق والا مسئلہ ہے اس کے جو تفصیلی واقعہ وہ نیچے روایت میں وہ بیان کر دیا ہے۔ یہاں پہ واخرج عبد الرزاق وابن ابی شیبہ واحمد وعبد بن حمید ومسلم والترمذی والنسائی والطبرانی عن صہیب بن صہیب سے مروی ہے ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا، کانا مالک من ملوک، ایک بادشاہ تھا بادشاہوں میں سے، فی من ان لوگوں میں، کانا قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، وکان لذالک الملک کاہن، ایک کاہن تھا، یک ہم لوگ غیب کی خبریں دیتا، وقال له ذالک الکاہن، اس کاہن نے اس سے کہا بادشاہ سے، انظروا لی غلاما فاہما، کو میرے لیے سمجھدار لڑکا دیکھو، او قال فتینا لقینا، یا فتین و لقینا، ذکی و ذہین، فاعلمہ علمی، میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، فانی اخاف ان اموت، مجھے اندیشہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، فینقطع منکم ھذا العلم، پھر علم تم سے یہ والا منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ولا یکون فیکم، اور تم میں نہیں ہوگا من کوئی بندہ، یعلم، جس کو یعلم، جس کو جانتا ہو۔ راوی نے کہا فنظروا له علی ما وصف، انہوں نے اس کے لیے دیکھا اس وصف کے مطابق جو اس نے بیان کیا تھا، فامروه، پھر انہوں نے اس لڑکے کو حکم دیا ان یحضر ذلک الکائن، کہ وہ اس کائن کے پاس حاضر ہو، وان یختلف بھی، اس کے بعد آئے جائے بار بار، ان یختلف الیہ، فجعل الغلام، غلام لڑکا شروع ہوا، یختلف الیہ، بار بار اس کے بعد آتا جاتا، وکان علی طریق الغلام راہب، اور غلام کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا، فی صومعۃ، ایک گرجے میں، فجعل الغلام یسأل ذلک الراہب، لڑکا شروع ہوا اس راہب سے پوچھتا، کلما مر بھی، جب اس کے پاس سے گزرتا، فلم یزل بھی، ہمیشہ اسے پوچھتا رہتا، اخبر، یہاں تو اس کو خبر دی، فقال، پھر اس نے کہا انما عبد اللہ، میں تو اللہ کی بات کرتا ہوں، فجعل الغلام یمکث عند ھذا الراہب، تو غلام شروع ہوا، لڑکا ٹھہرنے لگا اس راہب کے پاس، ویبطئ علی الکاہن، اور کاہن پر وہ تاخیر کرنے لگا، سستی کرنے لگا، فارسل الکاہن الی اہل الغلام، کاہن نے پیغام بھیجا لڑکے والوں کے پاس کہ انہ لا یکاد یحضرنی، قریب نہیں ہے کہ میرے پاس حاضر آتا ہی نہیں، چھٹیاں کرتا ہے، فاخبر الغلام والراہب بذالک، لڑکے نے راہب کو اس کے بارے میں بتلا دیا، تو راہب نے اسے کہا اذا قال لک، جب وہ تو اسے کہے این کنت، تو کدھر تھا، فقل، تو کہہ دینا عند اہلی، میں اپنے گھر والوں کے پاس تھا، واذا قال لک اہلک، اور جب تو اسے تیرے گھر والے کہیں گے، پوچھیں گے این کنت، تو کدھر تھا، فاخبرہم، ان کو بتلانا، انی کنت عند الکاہن، میں کاہن کے پاس تھا، وبینما الغلام علی ذالک، اس دوران کہ لڑکا اسی کیفیت میں تھا، اذ مر بجماعۃ، جب وہ ایک جماعت کے پاس سے گزرا، من الناس، لوگوں کی جماعت تھی، کثیر، زیادہ تھی، قد حبستہم دابۃ، ایک جانور نے ان کو روکا ہوا تھا، یقال، کہا جاتا ہے، انہا کانت اسدا، وہ شیر تھا، فاخذ الغلام حجرا، لڑکے نے پتھر پکڑا، فقال، پھر کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ما یقول ذالک الراہب حقا، اگر ہے وہ بات جو راہب کہہ رہا ہے حقا، برحق، سچ، فاسالو کا، میں تو اسے سوال کرتا ہوں، وانا اقتل ھذہ الدابہ، کہ میں اس جانور کو مار دوں، وان کان ما یقول الکاہن، اور اگر وہ بات جو کاہن کہتا ہے حقا، وہ برحق ہے، حق ہے، فاسالو کا، پھر میں تو اسے سوال کرتا ہوں، اللہ اقتل، کہ میں اس کو نہ ماروں، ثم رمى، پھر اس نے پتھر مارا، فقتل الدابہ، اس نے جانور کو مار دیا، لوگوں نے کہا من قتل، کس نے قتل کیا، فقال، لوگوں نے بتایا، الغلام، لڑکے نے، فوضی الناس، لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے، پریشان ہو گیا، وقال، انہوں نے کہا قد علم ھذا الغلام علما، اس لڑکے کو علم، ایسا علم لم یعلم احد، جو علم کسی کے پاس نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا، فسمع اعمی، پھر ایک اندھا، اس نے یہ بات سن لی، فجاء، پھر اس کے پاس آ گیا، فقال له، اس نے لڑکے سے کہا ان انت رددت علی بصری، اگر تو مجھ پر میری نگاہ لوٹا دے، فلا کا کذا بغدا، تیرے لیے فلاں فلاں چیز ہے، لڑکے نے کہا لا ارید منک ھذا، میں تو اسے یہ ردہ نہیں رکھتا، ولیکن ارائیتا، لیکن تیرا کیا خیال ہے، ان رجع علیک بصرک، اگر تیری طرف تیری نگاہ لوٹ جائے، تو من بالذی رد علیک، کیا تو ایمان لائے گا اس پہ جو جس نے تجھ پر تیرے نگاہ کو لٹایا ہوگا، اس نے کہا نام، ہاں ٹھیک ہے، فدعا اللہ، پھر اس نے اللہ سے دعا کی، فرد علیہ بصر، اللہ نے اس پر اس کی نگاہ کو لٹا دیا، فامن الاعمی، جو نبی نہ تھا وہ ایمان لے گیا، فبلغ المالی کا امرہم، ان کا معاملہ بادشاہ کو پہنچا، فبعث الیہم، اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا، فوتیا بہم، ان کو لایا گیا، فقال، پھر اس نے کہا لاقتلن کل واحد منکم قتلۃ لا اقتل بها صاحبہ، ضرور بھی ضرور ہر ایک کو تم میں سے قتل کروں گا، ایسا قتل کرنا جس کے ذریعے اس کے صاحب کو قتل نہیں کروں گا، الگ الگ طریقے سے ماروں گا میں، فامر بالراہب والرجل الذی کان معه، اس نے حکم دیا راہب کے بارے میں اور اس آدمی کے بارے میں جو کہ نبی نہ تھا، فوضع المنشار والا مفرق، آدمان میں سے ایک کی مانگ پہ آ رہا ہے، وہ رکھا گیا، فقاتل، اور پھر اس نے اس کو قتل کر دیا، وقتل الاخر، یا وقتل الاخر، دوسرے کو قتل کیا گیا، بقتلۃ اخرى، دوسرے طریقے کے ساتھ،
ثم امر بالغلام، پھر لڑکے کو کے بارے میں حکم دیا، فقال، اس نے کہا انطلقوا بھی، اس کو لے جاؤ، الی جبل کذا کذا، فلاں فلاں پہاڑ پہ، فالقوا من رأسہ، اس کو پھینک دو اس کے اوپر سے، اس کی چوٹی سے، فانطلقوا به الی ذلک الجبل، اس کو لے کر کے اس کو پہاڑ کی طرف، فلما انتهوا الی ذلک المکان، انتهوا، جب پہنچے اس جگہ تک، الذی اراد، انہوں نے ارادہ کیا، ان یلقوا منہ، کہ اس کو وہاں سے پھینکے، جعلوا وشروا یتہافتون من ذلک الجبل، اس پہاڑ سے گرنے لگے، یتردون، اور ہلاک ہونے لگے، حتی لم یبق منہم الا الغلام، یا تک ان میں سے کوئی بھی بچا سوائے لڑکے کے، الا الغلام، یا الا الغلام، ثم رجع الغلام، پھر وہ کیا کہتے ہیں لڑکا لوٹ ہے، فامر به الملک ان ينطلقوا به الى البحر، پھر بادشاہ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو لے جائیں لوگ سمندر کی طرف، یلقوا فیہ، اس میں ڈال دیں، فانطلقوا به، اس کو لے کر گئے سمندر کی طرف، فغرق اللہ الذین كانوا، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ان کے اس کے ساتھ تھے، وان جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ لڑکے نے کہا بادشاہ سے، انکا لن تقتلنی، تو ہرگز مجھے قتل نہیں کر سکے گا، حتی تسلبنی وترمینی، یا تسلبنی، باب دیکھ لینا، یہاں تک کہ تو مجھے سولی پہ چڑھائے اور مجھے تیر مارے، وتقول، اور تو کہے، وتقول اذا، یا وتقول، تو کہے گا، اذا رمیتنی، جب مجھے تیر مارے گا، بسم اللہ رب الغلام، فامر بھی، اس نے اس کے بارے میں حکم دیا، سولی پر، اس کو سولی پہ چڑھایا گیا، سولی دیا گیا، ثم رمى، پھر اس نے تیر مارا، کہا بسم اللہ رب الغلام، فوقع السهم، تیر لگا فی صدغی، اس کی کیا کہتے ہیں کان پٹی میں، فوضع الغلام یدہ موضع سامی، پھر لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر کی جگہ پہ رکھا، ثم مات، پھر وہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا لقد علم هذا الغلام علما، تحقیق اس لیے لڑکا جانتا تھا ایسا علم، ما علم احد، جو کوئی بھی علم نہیں رکھتا، فإنا نؤمن برب هذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ فقیل للملک، بادشاہ سے کہا گیا، آجا جزیتا، جازیہ میرا خیال باب ہے، کیا تو کیا پریشان ہوا تھا، ان خالفہ کا ثلاثۃ، کہ تین لوگوں نے تیری مخالفت کی ہے، فہذا العالم کلہم، یہ ساری دنیا قد خالفہ کو، انہوں نے تیری مخالفت کر لی ہے۔ یہ باب دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جازیہ ہے کہ جازہ ہے، جازیہ، آجازیت ہے یا جزات ہے، آجازیت ہے یہ میرا خیال ہے۔ کالا، راوی نے کہا، فخد خدودن، اس نے خندقیں کھدوائیں، ثم القا فیہ، پھر اس نے اس میں ڈال دیا، الحطب، ایندھن والنار، آگ، ثم جمع الناس، پھر لوگوں کو جمع کیا، فقال، پھر اس نے کہا، من رجع عن دینہ ترکنہ، جو لوٹے گا اپنے دین سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ومن لم یرجع، جو نہیں لوٹے گا، القینہ فی ہذہ النار، ہم اس کو اس آگ میں ڈالیں گے۔ فجعل وشروا یلقیہم، ان کو ڈالنے لگا، فی تلک الخدود، ان خندقوں میں، فقال، پھر اس نے کہا، یقول، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود حتی بلغ العزیز الحمید۔ فاما الغلام، رہا لڑکا، فإنہ دفن، اس کو دفن کر دیا گیا، ثم اخرج، پھر اس کو نکالا گیا، فیذکر، یہ بھی مذکور ہے کہ انہ اخرج فی زمن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب کے زمانے میں اس کو نکالا گیا، واصبعہ علی صدغہ، اور اس کی جونگلی ہے وہ اس کی کان پٹی پہ تھی، کما وضعہ، جیسا کہ اس نے اس کو رکھا تھا، حین قتل، جب اس کو قتل کیا گیا۔ ولہذا القصۃ الفاظ فیہا، اور اس قصے کے مختلف الفاظ ہیں جن میں بعض اختلاف ہیں، فیہا بعض اختلاف ہیں، وقد رواہا مسلم فی اواخر الصحیح، امام مسلم نے اس کو بیان کیا ہے صحیح کے آخر میں، ان حدبۃ بن خالد، ان حماد بن سلمۃ، ان ثابت، ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان صہیب، اس سند سے، واخرج احمد من طریق عفان ان حماد بہ، واخرج النسائی ان احمد بن سلیمان ان حماد بن سلمۃ بہ، واخرج الترمذی ان محمود بن غیلان وعبد بن حمید ان عبد الرزاق ان معمر ان ثابت بہ، واخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن علی بن ابی طالب فی قول اصحاب الخدود قال هم الحبشہ، تو اس سے مراد حبشہ کے لوگ ہیں، الحبشہ۔ واخرج ابن جریر عن ابن عباس نے قال، ابن جریر نے عبداللہ بن عباس سے بیان کیا، قال، کہا، ہم ناس من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، خدوا خدودا، جنہوں نے خندقیں کھودی فی الارض، زمین میں، اوقدوا فی نار، اس میں آگ جلائی، ثم قاموا علی ذلک الخدود رجالا ونساء، پھر اس خندقوں پر، ان خندقوں پر مردوں عورتوں کھڑا کیا، فوردوا علیہا، پھر ان کو پیش کیا گیا، علیہا، اس پہ، اس آگ پہ۔ واخرج ابن المنذر والحاکم، بھائی یہ باتیں ضمن میں پیچھے گزری ہوئی ہیں، اس لیے میں تفصیل یہاں پہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ واخرج ابن المنذر والحاکم وصححه عن ابن مسعود قال بسم ذات البروج الى قول وشاهد ومشهود قال هذا قسم، یہ قسم ہے، الا ان بطش ربک لشدید الى آخرہ۔ واخرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله انه هو یبدئ ویعید، عبداللہ بن عباس سے اللہ تعالیٰ کے قول انہ یبدئ ویعید کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے کہا یبدئ العذاب
وہ عذاب کا آغاز کرتا ہے، وہ یعیدہ، اور اس کو دوبارہ لوٹاتا ہے، دوبارہ عذاب دیتا ہے۔ واخرج ابن جریر ببر المنذر والبیہقی فی الاسماء والصفات یعنی ابن عباس فی قولی والودود قال الحبیب، ودود کا معنی حبیب ہے، محبوب یا محبت کرنے والا۔ وفی قولہ ذو العرش المجید قال الکریم، مجید کا معنی کریم ہے۔ واخرج ابن المنذر عنہ فی قولہ فی لوح محفوظ قال اخبرت، انہوں نے کہا مجھے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس نے کہ انہ لوح ذکری، یہ ذکر والی تختی ہے، لوح واحد، ایک ہی تختی ہے، فی ذکر، جس میں ذکر ہے۔ وَإِنَّ ذَلِكَ اللَّوْحَ مِن نُورٍ، اور یہ جو تختی ہے یہ نور کی بنی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ مَسِيرَةُ 300 سَنَةٍ، اور یہ 300 سال کی مسافت ہے، اتنی بڑی تختی ہے۔ وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ اللَّوْحَ المحفوظ الذي ذكر اللہ، لوح محفوظ جس کا ذکر اللہ نے اپنے قول بالو قرآن مجید فی لوح محفوظ میں کیا ہے، فی جبہۃ اسرافیل، اسرافیل کے پیشانی میں۔ وَأَخْرَجَ ابو شیخ قال السیوطی بسند جید عن ابن عباس نے قال، عبداللہ بن عباس ایک اور سے کیا کہتے ہیں عمدہ سند کے ساتھ امام سیوطی نے بیان کیا ہے کہ خلق اللہ المحفوظ، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا کا مسیرت 100 عام، 100 سال کی مسافت کی طرح۔ فقال للقلم، پھر قلم سے کہا قبل ان یخلق الخلق، پہلے ایسے کہ دیگر مخلوق اللہ پیدا کرتا، اکتب علمی فی خلقی، میری مخلوق کے بارے میں میرا علم سارے کے سارا لکھ دے۔ فجرا، پھر جاری ہو گیا، ما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا تھا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ تو یہ تھی تفسیر بھی روایت، ٹھیک ہے ہاں جی۔ وہ مین اختلاف یہ تھا کہ یوم موعود اور شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے، تو اس کے طرف انہوں نے جو ہے نا وہ اشارہ دیا اور خلاصہ اس کا پیش کر دیا اینڈ پہ جا کے، اور پھر آگے یہ کون لوگ تھے اس حوالے سے یہ لمبا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر ضمن میں کچھ جو ہے نا کچھ اشارے بعض آثار میں ملتے ہیں کہ لوگ وہ کون تھے، یا حبشہ کے لوگ تھے، حبشی تھے، یا کہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ آگے بیان کر دیا، اور آگے 2-4 الفاظ ہیں ان کی وضاحت کر دی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی۔